السلام علیکم۔ اللہ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو عافیت والی صحت اور عافیت والی زندگی دے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خالد بن سعید رضی اللہ عنہ کو اسلام کی دعوت دینا۔ حضرت خالد بن سعید بن العاص شروع میں مسلمان ہوئے تھے اور اپنے بھائیوں میں سب سے پہلے اسلام لائے تھے، اور ان کے اسلام لانے کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ ایک آگ کے کنارے پر کھڑے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس آگ کی لمبائی چوڑائی اتنی زیادہ ہے کہ اللہ ہی جانتے ہیں، اور انہوں نے خواب میں یہ بھی دیکھا کہ ان کے والد ان کو آگ میں دھکیل رہے ہیں، اور یہ بھی دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کمر کو پکڑے ہوئے ہیں تاکہ وہ آگ میں نہ گر جائیں۔ وہ گھبرا کر نیند سے اٹھے اور کہنے لگے کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ بالکل سچا خواب ہے۔ اس کے بعد ان کی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی اور ان کو اپنا خواب سنایا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا تمہارے ساتھ من جانب اللہ بھلائی کا ارادہ کیا گیا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تم ان کا اتباع کرو۔ تمہارے خواب کی تعبیر یہی ہے کہ تم ان کا اتباع ضرور کرو گے اور ان کے ساتھ اسلام میں داخل ہو جاؤ گے، اور اسلام ہی تم کو آگ میں داخل ہونے سے بچائے گا اور تمہارا باپ آگ میں جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اجیاد محلہ میں تشریف فرما تھے۔ حضرت خالد نے وہاں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تم ایک اللہ کی دعوت دیتا ہوں، تم کو ایک اللہ کی دعوت دیتا ہوں جس کا کوئی شریک نہیں، اور اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور ان پتھروں کی عبادت چھوڑ دو جو نہ سنتے ہیں اور نہ دیکھتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ نفع، اور نہ یہ جانتے ہیں کہ کون ان کی پوجا کرتا ہے اور کون ان نہیں کرتا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے فوراً کلمہ شہادت پڑھ لیا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس بات کی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ان کے اسلام لانے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوشی ہوئی۔ اس کے بعد حضرت خالد اپنے گھر سے غائب ہو گئے اور ان کے والد کو ان کے مسلمان ہونے کا پتہ چل گیا۔ اس نے ان کی تلاش میں آدمی بھیجے جو ان کو ان کے والد کے پاس لے کر آئے۔ والد نے ان کو خوب ڈانٹا اور جو کوڑا اس کے ہاتھ میں تھا اس سے ان کی اس قدر پٹائی کی کہ وہ کوڑا ان کے سر پر توڑ دیا اور کہا کہ اللہ کی قسم میں تمہارا کھانا پینا بند کر دوں گا۔ حضرت خالد نے کہا اگر تم بند کر دو گے اللہ تعالیٰ مجھے ضرور اتنی روزی دے دیں گے جس سے میں اپنی زندگی گزار لوں گا۔ یہ کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ہر طرح خیال رکھتے، یہ حضور کے ساتھ رہتے۔ ایک اور دوسری روایت میں ہے یہ مضمون ہے کہ ان کے والد نے ان کی تلاش میں اپنے غلام رافع اور اپنے ان بیٹوں کو بھیجا جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے ان کو تلاش کر لیا اور ان کو ان کے والد ابو حیجہ کے پاس لے آئے۔ ان کے والد نے ان کو خوب ڈانٹا اور جھڑکا، اور اس کے ہاتھ میں ایک کینچی تھی جس سے ان کو اس قدر مارا کہ وہ کینچی ان کے سر پر ٹوٹ گئی۔ پھر کہنے لگا کہ تم محمد کے پیچھے لگ گئے ہو، حالانکہ تمہیں معلوم ہے کہ وہ اپنی قوم کی مخالفت کر رہے ہیں اور اپنی قوم کے خداؤں میں اور ان کے آباء و اجداد جو جا چکے ہیں ان میں عیب نکال رہے ہیں۔ حضرت خالد نے کہا اللہ کی قسم وہ سچ کہتے ہیں اور میں ان کا اتباع کر لیا ہے۔ اس پر ان کے والد ابو حیہ کو بہت بڑا غصہ آیا اور ان کو بہت برا بھلا کہا اور گالیاں دی اور کہا لو کمینے، جہاں تیرا دل چاہتا ہے چلا جا، اللہ کی قسم میں تمہارا کھانا پینا بند کر دوں گا۔ حضرت خالد نے کہا اگر تم بند کر دو گے تو اللہ عز و جل مجھے اتنی روزی ضرور دے دیں گے جس سے میں گزارا کر لوں گا۔ اس پر ان کے والد نے ان کو گھر سے نکال دیا اور اپنے بیٹوں سے کہا تم میں سے کوئی اس سے بات نہ کرے، ورنہ میں اس کے ساتھ وہی معاملہ کروں گا جو میں نے اس کے ساتھ کیا ہے۔
چنانچہ خالد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح کا خیال فرماتے اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت خالد مکہ کے گرد و نواح میں جا کر اپنے والد سے چھپ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم حبشہ کی طرف دوبارہ ہجرت کرنے لگے تو اس وقت انہوں نے سب سے پہلے ہجرت کی۔ ان کا باپ سعید بن العاص بن امیہ جب بیمار ہوا تو کہنے لگا اگر اللہ نے مجھے اس بیماری سے شفا دی تو ابن ابی قبشہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کی میں مکہ میں کبھی عبادت نہ ہونے دوں گا۔ اس پر حضرت خالد نے یہ دعا مانگی، اے اللہ اسے بیماری سے شفا دے، چنانچہ وہ اس بیماری میں مر گیا۔ اس پر حضرت خالد نے یہ دعا مانگی، اے اللہ اسے بیماری سے شفا دے، چنانچہ وہ اسی بیماری میں مر گیا۔ تو بھئی اللہ تعالیٰ جو کچھ پڑھا ہے اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔